یہ والے سانحات جن میں کل ملا کے 65 افراد جانے گئے، تینوں کیسز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی دوسرے پہ بلیم کر رہا ہے۔ کے پی گورنمنٹ کے مخالفین تھے، انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا۔ پنجاب حکومت بھی اتنی ہی جو تھی مطلب ہے نالائق، جس کو وہ کے پی پہ الزام لگا رہے تھے، تو وہ وہاں پر تھی۔ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ غالباً اس کے بعد جو ہے چیزیں درست ہوں گی کبھی نا، لیکن پھر معاملہ وہیں چلا جاتا ہے۔ ٹرین حادثات اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اس ملک میں، کیا کچھ نہیں ہوا؟ کسی وزیر نے کبھی کسی نے کوئی استعفیٰ دیا؟ کسی حکومت میں اتنی غیرت ہوتی تو وہ کرتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی سوشل موبلٹی نہیں ہو رہی ہے، وہی بڑے خاندان قابض اقتدار کے اوپر ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ چاہیے تو ہم جو ہے وکیل اب نہیں کرتے، اب ہم جج کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اب یہی ہو رہا ہے کہ جی اب ہم صحافی نہیں کرتے، اب ہم میڈیا مالک کر لیتے ہیں۔ منسٹری آف پیس کا مطلب ہے منسٹری آف وار، منسٹری آف ٹروتھ کا مطلب ہے کہ منسٹری آف مطلب ہے ٹو لائی۔ کوئی بھی سیاسی حکومت یا اس حکومت کا نمائندہ، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، کوئی بھی، وہ عوامی پروجیکٹ کے اوپر اپنا نام نہیں لگا سکتا۔ یہ بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاس ہوا۔ آداب، نیریٹیوز لائیو میں ہوں منظر صدیقی، میرے ساتھ ہے عامر ضیاء صاحب۔ معذرت، ہم تھوڑا دیر سے شروع کر رہے ہیں تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، ابھی نیا ہے نیریٹیوز لائیو، تو اتنی سی آپ کو ہمیں لیوے دینا پڑے گا۔ عامر صاحب، آج کئی ہم نے ٹاپکس جو شارٹ لسٹ کیے ہیں ڈسکشن کے لیے، ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے 3 ایسے انسانی حادثات کے بارے میں کہ جس میں جو کہ اوائڈیبل تھا، اس لیے یہ ہم اس پہ بات کریں کیونکہ یہ والے سانحات جن میں کل ملا کے 65 افراد جانے گئیں اور یہ اوائڈیبل تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیونکہ کہتے ہیں نا قدرتی آفات آئی کہ حکومت کہے کہ جی ہم تو کچھ کر نہیں سکے، ایسا نہیں تھا۔ ان میں پہلا ہے سوات کا، جس میں جو 18 ٹورسٹ تھے اور وہ پھنس گئے، 2 گھنٹے تک لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھی اور پورا ایک سسٹم کا ایک فیلئر تھا۔ پھر دوسرا لیاری، کراچی میں لیاری کے بغدادی کے علاقے میں ایک بوسیدہ عمارت گر گئی، وہ بھی غلط بنی ہوئی تھی، گراؤنڈ+2 کی اس کی آتھرائزیشن تھی، اس پہ انہوں نے کئی مالے بنا لیے تھے، کنسٹرکشن خراب۔ یہ جو ایک کراچی میں ایک بلڈنگز کا ایک ایشو ہے وہ والا، اس میں 27 افراد کی جانیں گئی۔ اور تیسرا پنجاب میں پاک پتن میں جو وہاں کا DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل ہے، اس میں 16 سے 22 جون کے درمیان 20 نومولود بچے اپنی جان سے گئے۔ وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کی نااہلی، کوئی کہہ رہا ہے آکسیجن کی کمی، بہرحال یہ بھی اویلیبل تھا۔ تو کل 65 جانے گئی ہیں۔ اور تو یہ دکھا رہا ہے، میں اگر اس کو دیکھوں کہ یہ تو سسٹم ناکام ہو رہا ہے نا اسٹیپ بائی، کیونکہ یہ اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تینوں کیسز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی دوسرے پہ بلیم کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ سوات کے کیس میں جو KP میں ہم نے دیکھا کہ ایک ادارہ دوسرے کو بلیم کر رہا ہے، اور آخر میں جب سمجھ نہیں آیا تو جو سیاح ہیں ان کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیا۔ لیاری میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کبھی MQM کو بلیم کر رہی ہے، MQM والے کسی اور کو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، مطلب سب ایک دوسرے پہ، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جو بلڈنگ کے رہائشی تھے انہوں نے کیوں بنائی اور وہ کیوں رہے۔ اسی طرح پاک پتن میں بھی اب مسئلہ یہ کہ پاک پتن میں 20 نومولود بچے تھے، اب ان کو تو بلیم کر نہیں سکتے، تو وہ اب اس پہ تحقیقاتی کمیٹی بٹھا دی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو عامر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو دکھ اس بات کا ہے کہ جب سب سے پہلے سوات کا المیہ ہوا تھا، اور واقعی وہ لوگ بڑا ایک ٹریجڈی تھی، انسانی المیہ تھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کو جو ہے مخالفین نے، جو KP گورنمنٹ کے مخالفین تھے، انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا، اور وہ یہ کہتے کہ جی KP میں ہر چیز جو ہے کولیپس کر گئی ہے اور KP میں کام نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو میں پوئٹک جسٹس تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ پھر دیکھیں کہ فوراً پاک پتن کا واقعہ ہو گیا، تو پتہ چلا کہ پنجاب حکومت بھی اتنی ہی جو تھی مطلب ہے نالائق، جس کو وہ KP پہ الزام لگا رہے تھے، تو وہ وہاں پر تھی۔ اور پھر سندھ کا بات آئی، لیکن تینوں کی الگ الگ ٹریجڈیز ہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلیمنگ دا وکٹم والی بات ہے، لیکن آپ اگر دریا، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کبھی جایا کرتے تھے کوریج کے لیے بھی بلوچستان میں یا کے پی میں، تو ڈرائی بالکل وہ ہوتا تھا، ریور بیڈ ہوتا تھا، کہتے تھے ایک دم آپ پہاڑ پہ سے کہیں سے بھی پانی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں، اور اس میں جب آتا ہے فلیش فلڈ آتا ہے، تو اس میں ان جن لوگوں نے ان علاقوں میں ٹریول کیا، آپ کو پتہ ہے 45 منٹ 50 منٹ کوئی وقت نہیں ہوتا، بہت مطلب ہے کہ مشکل راستے ہوتے ہیں وہاں پہ امداد آنا. تو وہاں پر تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک ٹریجڈی تھی اور لوگوں نے ایڈونچرزم مہم جوئی کی، اس کے بعد جناب یہ واقعہ ہوا. لیکن پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اس میں اسپتال میں اگر آکسیجن نہ ہو تو وہ تو بہت زیادہ اور کرمنل بات ہے، یا نااہلی ہو، کہ وہاں پہ تو قدرتی آفت تھی یہ، لیکن سیلف میڈ تھی، یہ سیلف انفلکٹڈ ایک زخم تھا. یہی آپ کا جو لیاری میں بلڈنگ کولیپس ہے، لیاری کی حالت کس کو نہیں پتا، اور سب کو پتا ہے کہ جی 17 برس سے مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ حکومت ہے سندھ کے اوپر، کراچی کے اوپر، لیکن اس کے جو مسائل ہیں وہ وہی ہیں. ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ غالباً اس کے بعد جو ہے چیزیں درست ہوں گی کبھی نا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ 2-4 دن ہم روٹتے پیٹتے ہیں، ہم اور آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اخبارات میں کالم آتے ہیں، لیکن پھر معاملہ وہیں چلا جاتا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کولیپس ہے ہر جگہ پہ، اور میرے خیال میں آپ اس پہ پن پوائنٹ کریں منظم، میں آپ سے کہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ ہر جگہ پہ لوکل گورنمنٹ، ہمارے یہاں جو سینٹرلائزیشن آف پاور ہوا ہے، ہم نے کہا کہ جی آپ نے وفاق سے اختیارات لیے اور صوبے کے پاس چلے گئے، 18ویں ترمیم ہے نا، لیکن صوبے تو خود ہمارے کئی ممالک سے بڑے ہیں. تو انہوں نے جو اصل اس کی اسپرٹ تھی کہ اس کو آپ نے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لے کے جانا، ڈیولوشن آف پاور ٹو دا لوکل باڈیز نہیں کیا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ان تمام ٹریجڈیز کا یہ بھی ہے، بہت بڑا ہے. اور یہ بلکہ میں کہوں گی کہ جتنے ہم مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ سب فیکٹرز تو ہیں، لیکن بنیاد کے اوپر مسئلہ یہی ہے کہ بلدیات جو ہے وہ با اختیار نہیں ہے، جو کمیونٹیز ہیں وہ با اختیار نہیں ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کمیونٹیز، ہم نے باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب کمیونٹیز با اختیار ہوتی ہیں، ان کی سے ہوتی ہے معاملات پہ، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ان تینوں کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اگر جو فنڈز ہیں اور اختیارات ہیں وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پاس نہ ہوتے، ایکچوئل جو آپ کے وہاں پہ جو مقامی نمائندے ہیں یا میونسپیلٹیز ہیں ان کے پاس ہوتے، تو عوام جو ہے وہ مقامی لوگ انوالوڈ ہوتے، انہیں پتا ہوتا کہ جی ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے نہیں ہے، کیا کرنا ہے. ان کا ہمیشہ سے اپنا ایک طریقہ رہا ہے کام کرنے کا. یہی چیز پاک پتن میں ہوتی کہ اگر کمیونٹیز انوالوڈ ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈی ایچ کیو میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے، کیا ہے، وہ آواز اٹھاتے. سندھ میں بھی یہی ہے، لیاری کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک جو مجھے بڑا دلچسپ بات لگ رہی ہے، دلچسپ کیا مطلب ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ بجائے وزراء اس کی ذمہ داری لینے کے، جو اصل فیصلہ ساز ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اسکیپ بورڈ بناتے ہیں. وہاں کے ایک جو افسر ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ آئیں، انہوں نے کہا جی فلاں فلاں کو نکال دو. یہاں پہ بھی ایس بی سی کا آپ مطلب اسٹرکچر درست نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کسی پہ نزلہ گرائیں گے، ایک آدھ افسر کو قربان کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی نہیں ہے یا ان کا قصور نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن پرابلم اس سے کہیں بڑا ہے. عامر صاحب ہمارا تو ملک ٹوٹ گیا 71 میں تو کسی نے ذمہ داری نہیں لی اور کوئی کچھ نہیں ہوا، تو یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیزیں ہیں. مطلب اس کے ویسے تو سانحات ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مقابلے میں نا ٹرین حادثات اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اس ملک میں، کیا کچھ نہیں ہوا. کسی وزیر نے کسی نے کوئی استعفیٰ دیا، کسی حکومت میں اتنی غیرت ہوتی تو وہ کرتا ہے نا. یہاں تو نہیں ہوا. ہم تو یہ بھی نہیں ہوا. سب سے بڑی بات ہے کہ پھر آپ نے سسٹمز اپنے صحیح نہیں کیے. آپ نظام کو درست کرتے ہیں نا کہ یہ نظام کا فیلئر ہے، یہ فرد کا فیلئر نہیں ہے. دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ قومیں، وہ اگر کسی کو تعلیم دینی ہے تو اس کے ایس او پیز بنائیں گے کہ جی ٹیچر اگر وہاں پہ پڑھائے گا تو اس کو کس طرح سے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اس کی چیکنگ کا طریقہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹرز کے اسی طرح ایس او پی ہوگا کہ آپ یہی کام کرتے ہو، جہاز اڑانے سے پہلے آپ چیک کرتے ہو کہ جی مشین ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، پھر آپ جہاز اڑاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ کسی پہ نزلہ گرائے لیکن آپ سسٹم پھر بھی فکس نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ کہ سیاست میں آنے کے لیے تو ڈگری ہونی چاہیے، اس کا تو یہ کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کا تو یہی مطلب ہوا. مجھے نہیں پتا تھا، میرے ایک کزن ہے معین درانی، وہ لیسٹر سے جو ہے وہاں کا جو مقامی حکومت کے انتخابات ہیں جیت گئے، غلطی سے میں کہوں گا یا صحیح طریقے سے، غلطی پہ وہ ناراض ہوں گے. تو اب وہ مجھے بتا رہے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں وہ، مطلب میں ان کو بھائی کہتا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں یار کتنے دن مجھے لگ گئے کہ وہ وہاں پر تربیت کر رہے ہیں
کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کے SOPs کیا ہیں, آپ کے پاس کس طرح کے فنڈز ہیں, آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور آپ کو ٹرین کر رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے نا, اچھا مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کا, اور وہ کہتے ہیں یہ پروسیس جو ہے وہ آن گوئنگ ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ انہوں نے کہا جی وہاں پہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے, آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے شہروں کا, لیسٹر کا, ڈاربی اور ایک آدھ اور نوٹنگہم کا غالباً بتا رہے تھے کہ وہ غالباً 67 بلین پاؤنڈز ہیں. اب وہ اتنے بڑے فنڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہاں کی لوکل کونسلز ہیں وہاں کی, اور ادھر چیک اینڈ بیلنس ہے, ہر چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو وہ لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں المیہ ہے, افسوس مجھے ہوتا ہے کہ کہنے کو جی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور CM کی کرسی پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو ایک سمپل سی چیز جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کانسیپٹ ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور سب سے جو ایک اور بڑا, آپ نے غالباً ایک کلپ دیکھا ہو وہ کہ مراد علی شاہ صاحب تقریر کر رہے ہیں کہاں پر, سندھ اسمبلی میں, اور انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے قرارداد پاکستان جن کی ہمارے پرکھوں نے جو اپروو کی تھی, فلاں کا دادا فلاں کا فلاں صاحب ہے, آج اس کا نواسا بیٹھا ہے, آج اس کا پوتا بیٹھا ہے, آج اس کا فلاں بیٹھا ہے نا. تو مگر وہ تو بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ جی انہی کی آل اولاد بیٹھی کہ جنہوں نے اس زمانے میں بیٹھ کر قرارداد پاکستان یا جو بھی سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کے وہ کیا تھا. مگر یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جی پاور اسٹرکچر چینج نہیں ہوا, وہی خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. جو پرماننٹ سیٹلمنٹ جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے, تو وہ وہی ہے نا, وہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے تحت جو انہوں نے 2-3 بہار میں اور اڑیسہ میں اور بنگال میں جو زمینداری سسٹم بنایا تھا, وہی چیز ہے نا, وہی بیٹھے اور وہی لوگ جو ہیں مطلب they are the ones who are wielding power and authority. تو اب اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی سوشل موبلٹی نہیں ہو رہی ہے, وہی بڑے خاندان قابض اقتدار کے اوپر. اور جو ہوتا ہے مطلب دنیا بھر کی جمہوریتوں میں کہ بھئی نئے لوگ آتے ہیں, پرانے لوگ چلے جاتے ہیں, نئے خاندان آ جاتے ہیں, نئے لوگ آ جاتے ہیں. ایون وہاں پہ جو ہے آپ پرانی لسٹیں دیکھیں نا کہ پہلے امریکہ میں راک فیلر ہوتا تھا, فلاں ہوتا تھا, آج وہاں کی جو بلینئر ہیں کون ہیں, ان خاندان کی نہیں ہے, ان خاندانوں کی نہیں ہے. ایلون مسک آ گیا, پتہ نہیں کون تھا, ایک دم اٹھا آ گیا, اسٹیو جابز آ گیا, فلاں آ گیا. اٹ مینس کہ وہاں پہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, پیسے کی موومنٹ ہے, اینڈ سوشل موبلٹی ہے. ہمارے یہاں سوشل موبلٹی نہیں ہے. اور اسی کا میں کہتا ہوں, جو ہم کہتے ہیں کہ نظام کو آپ صحیح نہیں کرے تو وہ یہاں پر نظر آتا ہے کہ پھر سوات کی ٹریجڈی, ایک اور پھر المیہ ہوگا, اور ہمارا آپ کچھ دنوں کے بعد پھر اس پہ بات کر رہے ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑے مزے کی کیا مطلب ہے کہ اس طرح قابل بحث بات ہے کہ جہاں پر ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اسی کے اوپر میں یہ بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا میں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مین اسٹریم میڈیا میں سوات کا جو سانحہ تھا اس کی کوریج ہوئی بڑی ان ڈیپتھ. لیاری والے کی ابھی بھی چل رہی ہے, ان ڈیپتھ کوریج چل رہی ہے. پاک پتن والا جو ہے وہ آیا اور گیا, اس کی کوریج ہی نہیں ہوئی. اس کی وجہ پتہ ہے نا آپ کو, اور کہ میڈیا کو پیسے نہیں ملیں گے. پنجاب حکومت سب سے بڑی ایڈورٹائزر ہے اور وہ اس کو یوز کرتی ہے عام ٹیسٹنگ کے لیے. اور پاک پتن کا جو 20 بچے, مطلب آپ یہ سوچئے, میں یہ کمپیریزن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ کمپیریزن ڈرا کرنا چاہ رہی ہوں, مگر میرے ذہن میں آیا تو میں یہ کر رہی ہوں. جب 7 اکتوبر 2023 میں حماس کا اٹیک ہوا تھا, اسرائیلی جو اسرائیل کے جو قابض فوج ہے جو ریاست ہے اس کے خلاف, اس میں اسرائیل نے جس بنیاد پر اتنی نسل کشی کی وہ یہ کہا کہ جی بچوں کو مار دیا, بیبیز کو مار دیا, جو کہ غلط خبر تھی, فیک نیوز تھی جو اسرائیل نے بنائی اپنے اس نسل کشی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس ایگریشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر 20 بچے اور ان دا اسپین آف 1 ویک یہ مر جاتے ہیں اور کوریج ہی کوئی پوچھتا نہیں, کوئی نہیں. پتہ ہی آپ نے کہا 2 ڈاکٹرز کو نکالا, 3 کو نکالا اور معاملہ حل ہو گیا. تو ایک اور پھر سیریس پرابلم آ جاتا ہے نا کہ میڈیا ایز اے واچ ڈاگ جو ہمارا کردار ہے تو وہ کس طرح سے کمپرومائز ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے.
وہ کمرشل انٹرسٹ سے ہو رہا ہے, وہ گورنمنٹ کی آرم ٹوسٹنگ سے ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پر کوئی مطلب ہے سیاسی جماعت آپ کے اوپر گنڈا گردی کر سکتی ہے, کوئی سیکٹیرین جماعت کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ملیٹنٹ گروپس کر سکتے ہیں. تو جی آپ کو سبھی جانتے ہیں, یہ تو ایک بڑی مشہور سی بات ہو گئی ہے کہ جب انصاف کا نا ایک پرابلم ہے پاکستان میں, کافی بہت عرصے سے رہا ہے, تو ایک ازراہ مذاق لوگ کہتے تھے نا کہ اچھا جی آپ کو فیصلہ چاہیے تو ہم جو ہے وکیل اب نہیں کرتے, اب ہم جج کر لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے نا. تو اب یہی ہو رہا ہے کہ جی اب ہم صحافی نہیں کرتے, اب ہم میڈیا مالک کر لیتے ہیں. یہ وہ والی بات ہو گئی نا کہ جی اوپر سے انسٹرکشن, کیونکہ جو صحافی ہیں جو نیوز روم میں کام کر رہے ہیں, جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کا تو اب اختیار ہی نہیں رہا کہ کیا چیز آن ایئر ہوگی, کیا چیز آن ایئر نہیں ہوگی. ان کا اختیار ہو تو یہ چیز آن ایئر ہوگی, یہ واقعہ بھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا ہی ہے. اور اسی پاور کو سینٹرلائز بجائے ڈی سینٹرلائز کرنے کے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کو آپ اختیار دیں, پاور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں مزید سینٹرلائز ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے, میں خطا کلامی, ابھی آپ ہمارے فارمل گفتگو سے پہلے جو آپ مجھے قصے کہانیاں سنا رہی تھیں, اس میں آپ نے بڑا ایک مجھے ڈیٹیل بتا رہی تھی نا کہ پنجاب انفارمیشن کوئی بل پاس ہوا ہے متنازع قسم کا, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی یہ ہے پنجاب پبلک اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن بل 2025. اچھا, یہ خاموشی سے پاس ہو گیا. اب یہ سننے میں تو بڑا ہی کوئی ایسا کہتے ہیں نا ہارملیس سا بل لگ رہا ہے. نہیں تو جب آپ ڈسیمینیشن کا نام لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خبر ملے گی. تو اورولین ڈبل ٹاک مجھے یاد آیا کہ منسٹری آف پیس کا مطلب ہے منسٹری آف وار, منسٹری آف ٹروتھ کا مطلب ہے کہ منسٹری آف مطلب ہے ٹو لائے, آپ ہے نا, فالسہڈ. تو یہ جو ایک اس بل میں آپ کو بتاؤں, اس میں تو ایک تو یہ چیز انہوں نے کہی کہ جو اچھا یہ پنجاب کا بل ہے, تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس بل کے تحت اس کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی پبلک پروجیکٹ جو بھی ہے عوامی, جو عوام کے پیسے سے, اس کا نام بدل سکتی ہے, اس کو ری نیم کر سکتی ہے, اس کو کوئی اور نام دے سکتی ہے, کچھ بھی. اچھا, حالانکہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے, میرا خیال ہے غالباً 2021 یا 22 کا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ججمنٹ ہے, اور وہ فیصلہ ہے باقاعدہ. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت یا اس حکومت کا نمائندہ, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, کوئی بھی, وہ عوامی پروجیکٹ کے اوپر اپنا نام نہیں لگا سکتا, کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے. اور جب کوئی پولیٹیکل نمائندہ اپنا نام یا اپنی تصویر لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی کی تشہیر ہو رہی ہے, سیلف گلوریفیکیشن ہے, وہ نہیں کر سکتا. یہ نہ صرف انیتھیکل ہے, یہ اللیگل ہے. اور یہ چیزیں بار بار اٹھ رہی ہیں کیونکہ پنجاب میں یہ بہت ہو رہا تھا نا, ہر پروجیکٹ کا نام یا مریم رکھا جا رہا تھا یا نواز رکھا جا رہا تھا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے یہ اس لیے یہ, اور یہ ریٹروسپیکٹ میں آیا, یعنی کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جنوری 2024 سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ابھی پاس ہوا ہے. اور یہ بل لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ بل ہے, اب ہم اس کو ریلیونٹ کمیٹیز کو بھیجوا رہے ہیں تاکہ وہ اس کے قانونی پہلو دیکھیں اور کریں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ دیکھیں گے, مہینہ لگے گا. لیکن ہفتہ 10 دن کے اندر خاموشی سے وہ پاس بھی ہو گیا پنجاب اسمبلی میں. اچھا, اس بل میں ایک اور بڑی خطرناک, اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی صحافی یا عام شہری جو کہ پہلے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت حکومت سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ بھائی آپ یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل میڈیا بجٹ ہے یا کہاں ہے, اس کی تفصیل دے دیں یا کہاں خرچ ہو رہی. اب اس قانون کے تحت نہ کوئی صحافی نہ کوئی شہری وہ پنجاب حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اشتہاروں پہ, میڈیا کے اشتہاروں پہ کتنا پیسہ خرچ کیا, کس کو دیا, یا آپ جو اپنی پارٹی کی کہتے ہیں پروموشن کر رہے ہیں, پارٹی پروموشن, ہاں کیا چیز پہ مطلب ہے, آپ تصویر آپ کی تصویر ہے, آپ کا آٹے کا تھیلا ہے تو اس پہ بھی تصویر ہے, تو وہ بھی نہیں آپ پوچھ سکتے کہ جی آپ اپنی پارٹی کی تشہیر عوام کے پیسے سے, یہ شخص کی بھی ہو رہی ہے, شخصیت کی ہو رہی ہے, خاندان کی ہو رہی ہے, تو وہ عوام کے پیسے سے, جو ہمارے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, یہ اس پیسے سے ہو رہا ہے, پارٹی اور ایک پارٹی ہولڈر کی تشہیر. تو اب وہ بھی نہیں پوچھ سکتے. اچھا, اب یہاں پہ میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ پنجاب کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا, لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو اس کے خلاف, یعنی یہ بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاس ہوا, تو اب کس کی چلے گی؟ دیکھیں, ایک تو پاکستانی جمہوریت کے کچھ ثمرات ہیں نا یہ, اور اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب ہے کہ جو آپ کی سپریم کورٹ ہے یا اعلیٰ عدلیہ ہے وہ تو زیر دست ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کے زیر دست ہو گئی ہے,
اور اب جو جس طرح سے لوگوں نے وہ بنائی کونسلز بنائی ہیں اس کے اندر جو انہوں نے کہتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کی سے بن گئی ہے, مطلب ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ہو گئی ہے, آئینی عدالت کو جس طرح سے بنایا گیا ہے جونیئر کو ریزرو کی سیٹ کا نا, تو مطلب ہے پاکستان کی جمہوریت میں یہی کہوں گا کہ بالکل صحیح راہ پہ چل رہی ہے. اور کیا مطلب ہے یہی کہہ سکتے ہیں. اب تو ڈر لگتا ہے نا ہر بات کرتے ہوئے کہ پیکا لگ جاتا ہے, اور پیکا بھی عجیب سا پیکا ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ ووٹ ہے, لیکن بڑا تو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ آپ کی بالادست ہے, آپ کی اسمبلیاں جو ہے عوامی مفاد کا خیال کر رہی ہیں. اس کا یہ بھی تو لیکن آپ یہ دیکھیے نا, اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ کیا کل کو پارلیمنٹ کچھ بھی بل پاس کر دے گی اور وہ چل جائے گا یا وہ نافذ ہو جائے گا, کچھ بھی کر دے. دیکھیے جو قانون پاس ہو نہ کسی کو شہنشاہ بنا دے, وہ کسی کو ملکہ بنا دے, کسی کو ملکہ بنا دے, مطلب ہے. تو کوئی بھی پارلیمنٹ جو ہے ایک جمہوری ملک کے اندر ایک آئینی, کیونکہ پاکستان, اچھا لیٹس نو اس پہ ایک بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے کہ وہ ایک آئینی جمہوریت ہے یا پارلیمانی جمہوریت ہے, لیکن بہرحال یہ چیز جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے یہ اسٹیبلش کی ہے کہ پاکستان ایک آئینی جمہوریت ہے. تو آئینی جمہوریت کے اندر تو آئین بالادست ہے نا. اس کا تو مطلب ہے کہ کوئی بھی صوبائی پارلیمنٹ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو کہ آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو, صوبائی بھی اور آپ کی پارلیمنٹ بھی, فیڈرل بھی, کہ جو اس کی روح کے منافی ہو, آئین کی روح کے منافی. لیکن آپ دیکھو نا کہ ہماری یہاں بہت سارا, پھر بات کریں کہ جی عمران خان نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا, انہوں نے مطلب ہے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی اس امید پہ کہ جی الیکشن ہو جائیں گے. آئین کچھ کہتا تھا مگر ایگزیکٹو کچھ اور کہتے تھے. عدالت نے کوئی فیصلہ کیا لیکن کسی پہ عمل تو نہیں ہوا. تو ہماری یہ گاڑی تو پٹی سے اتر چکی ہے اور اس کو مزید اتارا جا رہا ہے میرے خیال میں. تو انہوں نے وہ جو ریل روڈ ہی ہے اسی کو کھود دیا ہے. اور یہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ بار بار ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ دوسری تیسری چوتھی دفعہ ہو رہا ہے, اور پھر بھی ہم کچھ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے اور کچھ نہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مطلب ہے کہ ہمارے یہاں مزاحمت جو ہے, پہلے مزاحمت آپ کو نظر آتی تھی مطلب ہے مین اسٹریم میڈیا میں, حالانکہ اس زمانے میں زیادہ مطلب ہے کہ اتنا ڈیموکریٹک نہیں ہوا تھا کہ سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن مزاحمت تھی, بڑی مضبوط آوازیں ہوتی تھی. ہیومن رائٹ کمیشن کی بڑی مضبوط, اب بھی ہیومن رائٹ بولتے ہیں بیچارے, ٹھیک ہے نا. سیاسی جماعتوں سے مطلب ہے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ولن کا کردار ادا کری تو دو چار جو تھے وہ ہیرو بھی بننے کی کوشش کرتے تھے, اور ایک فعال قسم کی مطلب ایک جمہوری جدوجہد ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ ضیاء صاحب کے دور کے اندر بھی یہ بری حالت نہیں تھی جو آج ہے, کہ اس زمانے میں بھی ہم لوگ چھوٹے موٹے جو ہے جلسہ کر لیا کرتے تھے, پھر اس کو چوک پہ جا کے نعرے لگا سکتے تھے. اب جو ہے بالکل ہر چیز کو کہتے ہیں دبا دیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو جس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ جبر آج ہے, آج کے پاکستان میں ہے, وہ آپ کو ضیاء کے دور میں بھی, ضیاء بھی آپ کو بڑا نیک نظر آئیں گے اگر آپ ان کا موازنہ شہباز شریف صاحب سے کریں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بنیاد ان کو کس کو بنایا ہے, سوشل میڈیا کو بنایا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ ہاتھ سے باہر نکل گئی ہے, ان کے کنٹرول سے باہر چلی گئی ہے. تو سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر یہ ہر قسم کی چیز پہ کریک ڈاؤن. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ پیکا امینڈمنٹ لے کر آئے, اور اسی بنیاد پہ اب یہ جو 27 یوٹیوبرز کے چینل انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی. تو ہر چیز کو یہ سوشل میڈیا کے بڑے, کیونکہ وہیں سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. اب مین اسٹریم وغیرہ پہ تو نیریٹو بلڈنگ مجھے نہیں پتا اس کی بھی وجہ ہے نا. سوشل میڈیا پہ کیوں نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کنٹرولز نے مین اسٹریم میڈیا کو کمپرومائز کرا دیا. آپ کو پتا ہے کہ جی وہاں پہ بات ہی نہیں ہو سکتی, اور وہاں پہ اگر بات ہوگی بڑا کہا جاتا تھا نا کہ 12 منٹ ایڈ چلے گا, 48 منٹ کانٹینٹ چلے گا. اب بیچارے چینل جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ 30 منٹ اشتہار چلاتے ہیں, 30 منٹ وہ جو ہے پروگرامنگ کرتے ہیں, اور جب یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ کیوں دیکھیں گے پھر ان کو. اور پھر آپ نے پابندیاں اتنی لگا دی ہیں, آپ نے چیک ان پہ, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پھر سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں. اچھا آپ نے پہلے مین اسٹریم میڈیا کو تباہ کیا حکومت نے, اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر آئے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم پابندی لگائیں گے تو ہمارا نیریٹو یا ہمارا بیانیہ یا ہماری لیجیٹیمیسی جو ہے وہ دوبارہ سے بھول جائیں گے, قائم ہو جائے گی, لیجیٹیمیسی قائم ہو جائے گی. ہم جیسے بہت سارے لوگوں کا, صحافیوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ایبسولوٹ ٹروتھ کے قائل ہوتے ہیں نا, ایبسولوٹ آزادی کے قائل ہوتے ہیں, اور وہ آزادی چلے جھوٹ بولنے کی بھی میں کہوں گا. مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ فیک نیوز جو ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں, مگر میں نے ایک اپنے ویلاگ میں تذکرہ کیا تھا, میں دوبارہ اس کا کروں گا کہ
17ویں صدی کے انگلستان بہت زیادہ اس زمانے میں جو تھا چپقلش ہوا کرتی تھی بادشاہ کے درمیان اور پارلیمنٹ کے درمیان. تو ایک لائسنسنگ لا 1643 میں پاس کیا گیا کہ ہر کتاب جو وہ ہوگی سینسر ہوگی. تو حضرت جان ملٹن نے جنہوں نے پیراڈائز لاسٹ لکھی اور انہوں نے جی ایک پمفلٹ لکھا ایروپیجیٹیکا کے نام سے, اور وہ کہتے ہیں پہلا آزادی اظہار کے حق میں پمفلٹ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ کو وہ کیا مخاطب کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ کو سیاہ رنگ دیکھنا ہے, مطلب سفید رنگ کو اجاگر کرنا ہے تو اس کے سامنے سیاہ رنگ ہونا چاہیے. اگر آپ کو جھوٹ کو وہ کرنا ہے تو سامنے سچ ہونا چاہیے, اور آپ ڈرے مت اس بات سے کیونکہ سچ جو ہے جب تک اس کی لڑائی جھوٹ سے نہیں ہوگی تو سچ پریویل نہیں کرے گا. تو آپ پابندی نہ لگائیں, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے, کیونکہ جب آپ سینسر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا, کیونکہ آپ کا سچ جو ہے اگر فرض کریں وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ کے اس ملک میں لائبل ڈیفیمیشن لاز ہیں, آپ ان کو لے کے جائیں, ڈیو پروسیس آف لا لے کے جائیں ان کے پاس, ان پہ مقدمہ قائم کریں. ہم نہیں کہہ رہے کہ مقدمہ کوئی نو جرنلسٹ ورتھ ہز سالٹ اور ہر سالٹ is going to defend fake news. ہم نہیں کریں گے نا, ہم کسی پہ الزام تراشی کو نہیں کریں گے. لیکن آپ ڈیو پروسیس آف لا ان کے اوپر کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ نے نہیں کیا, آپ نے چارج شیٹ نہیں کیا ان کو, آپ نے ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب XYZ چلے حبیب اکرم کیونکہ میرا دوست ہے تو میں حبیب اکرم صاحب کا نام لے لیتا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب آپ کے وی لاگ میں یہ جملہ جو تھا یا یہ پیراگراف جو تھا یہ 3 منٹ کا جو آپ نے کہا تھا یہ غلط ہے. آپ کو کہنا پڑے گا, آپ بتانا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ نے کہا جی نیشنل سیکورٹی, بھائی نیشنل سیکورٹی کو کون ڈیفائن کر رہے ہیں اور نیشنل سیکورٹی ہے کیا؟ آپ نیشنل سیکورٹی پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیفینیشن مل جائے. فیک نیوز کی تو ابھی تک یہ پیکا کے لا میں ہی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا فیک نیوز کی کیا ڈیفینیشن ہے یا مس انفارمیشن کی کیا ڈیفینیشن ہے, وہ تو آپ کے لا میں ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے جرم کو ڈیفائن ہی نہیں کیا تو پھر اس کے تحت آپ کیسے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں یا ان پہ مقدمات قائم کر. پہلے تو آپ بتائیں نا یہ فیک نیوز ہے, اور دوسری بات یہ کہ رائے جو ہے وہ فیک نیوز تو نہیں ہو سکتی نا. اوپینین از اوپینین. اب اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت یا شریف خاندان سمجھتا ہے کہ ہر چیز پر ان کا نام ہونا چاہیے. ہم اور آپ جیسے 2-4 دیوانے ہیں, بہت سارے دیوانے کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. پنجاب میں بڑے بڑے ہیرو ہیں, فیض احمد فیض کے نام پہ پل کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں مطلب ہے جو ہمارے راجہ عزیز بھٹی شہید ہیں اور مطلب ہے کرنل شیر خان ہیں اور بے شمار لوگ ہیں پنجاب میں. صوفی تو غلام تبسم صاحب کے نام پہ بنائے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ایک طویل فہرست ہے, ٹھیک ہے, سینکڑوں ہزاروں نام ہیں. کیوں ایک خاندان, اس خاندان نے ایسے کیا کارہائے نامہ انجام دیے, کیا کارنامے انجام دیے کہ صرف انہی کے نام پہ چلے ایک آدھ بنا دیا آپ نے. اچھا عموماً ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمیں ٹریبیوٹ دینا ہے بھائی XYZ کو, تو وہ خود تھوڑی دے گا اپنے آپ کو. اس نے کہا جی میں اپنے نام پہ بلڈنگ بنا رہا ہوں اور پیسہ جو ہے یہ قوم کا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب گزر جاتے ہیں, آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد قوم آپ کی یاد میں کوئی میموریل بناتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم قائد اعظم کے نام پہ ہمیں جناح روڈ بنا رہے ہیں, قائد اعظم کے نام پہ جو ہے ایک جناح وہ بنا رہے ہیں, اپنا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, جناح ٹرمینل بنا رہے ہیں. تو آپ انتظار تو کریں. وہ جناح کارڈیولوجی سینٹر کا بھی نام بدل دیا تھا. ہاں وہ جب تنقید ہوئی تو اب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ نے ہماری انسلٹ کی اور یہ آپ نے ہم پہ مطلب ہے کوئی تہمت لگائی. تہمت نہیں ہے, یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ اور آپ کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ سارے جو نام ہیں ہمارے نام پر ہونے چاہیے, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. بیسیکلی پارٹی کی کھوئی ہوئی ساز ہے وہ اس کو بحال کرنے کے لیے نا کہ جی اگلے الیکشن میں وہ بول سکیں کہ دیکھو ہم نے یہ بنایا. یہ پارٹی کی اپنی تشہیر ہو رہی ہے نا. نہیں لیکن آپ کے خیال میں کہ 21ویں صدی کے پاکستانی اتنے معصوم, اتنے مطلب نادان ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا اس انفارمیشن ایج میں آپ جو ہے آپ 27 چینلز کو بند کر دیں؟ وہ تو خیر آج یہ ہوا ہے نا کہ کورٹ نے اس چیز کو مطلب ہے کہ روک دیا ہے, سسپینڈ کر دیا اس کو. تو بات ہے کہ آپ ڈیو پروسیس آف لا لے کر جائیں, اس میں آپ بالکل ان کے اوپر مطلب فائن کریں. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے رائٹرز میں بھی کام کیا, میں نے ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ میں بھی کیا. ہمیں بہت سمجھایا جاتا تھا کہ جی انٹرویو کریں تو نوٹس رکھیں, ریکارڈنگ رکھیں, لائبل ڈیفیمیشن لاز کیا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گورے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں یا AP اور رائٹرز بہت عقل مند ہوتے ہیں. ان کی رولز اینڈ ریگولیشن اس لیے تھے کہ وہاں برطانیہ کا امریکہ کا قانون جو تھا بڑا سخت تھا. تو اس قانون کو کنفارم کرنے کے لیے جناب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جی ادارے جو تھے اپنے
رولز ریگولیشن بناتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے مطلب ہے آپ نے ڈیفیمیشن اور لیبل لا تھاپ کیا, آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, تو کرتے ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے جی مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی برطانیہ, امریکہ, باقی جگہ پر یہ ہماری جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو ایکچوئل صحافی ہیں وہ فیک نیوز نہیں کر رہے, مگر بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو کہ غالباً پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں یا اینٹی گورنمنٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ فیک نیوز پھیلا رہے, تو یہ لا ان کے خلاف ہے. اس میں بھی ظاہر ہے اگر یہ ایسا ہے تو بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ ہوتا ہے نا, پراپر پروسیجر ہوتا ہے جس پہ کریں آپ, شواہد جمع کریں اور قاعدے سے قانون کے تحت کریں. مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ باقی ویسٹرن کنٹریز ہو گئے, امریکہ ہو گیا, وہاں پر بھی تو یوٹیوبرز ہیں جو کہ اینٹی گورنمنٹ بھی ہوں گے, اینٹی اسٹیٹ بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, ان کے اوپر تو پابندیاں نہیں لگتی. وہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, ان کی نیشنل سیکیورٹی کیوں نہیں خطرے میں پڑتی؟ اچھا اس کی بڑا میرے خیال میں ایک کہتے ہیں ایک پرٹیننٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت کا جو ہے نیریٹو نہیں چل رہا تو آپ کو ہر تنقید اپنے اوپر بری لگتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے غلط الزام لگایا نا, تو پتہ چلا کہ اس کو بچانے کے لیے اتنے لوگ آ جائیں گے, مطلب جس پہ میں نے الزام لگایا کہ میری آواز ختم ہو جائے گی, میری کریڈیبلٹی تباہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو عموماً یہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف مطلب ہے وہ فرض کریں کہ 80% جھوٹ بول رہے ہیں, 20% جو ہے اس میں جذبات کی آمیزش کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ بہتان لگا رہا ہوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, مگر کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے اور یہ حکومت جو ہے ایک فلاڈ ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت, الیکشن کے تحت جو ہے اقتدار میں آئی ہے, تو یہ بیچارے ایکسٹرا سینسیٹیو ہو رہے ہیں. اور یہ پیسے کم خرچ نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. مریم صاحبہ کا آپ دیکھیں ایکس کے اوپر کتنے ان کے وہ حمایت میں چیزیں چل رہی ہوں, فری میں مطلب خود بخود نہیں چل رہی ہیں, مگر کیونکہ آپ کی لیجیٹمیسی نہیں اور لوگ آپ کے اتنے خلاف ہیں, وہی پی ٹی آئی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم بھی اپنی ٹیم بنائیں اور تو وہ ہو نہیں پا رہے. تو میرے خیال میں وہ جو ہے نا کہ اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ کہیں بھائی تو جھوٹ بولتا رہے. اب کوئی کہہ جی عامر ضیاء کہ تم نکل آئیے یا سنگھ نکل آئے, تو بھائی بولتے رہو تم, مطلب ہمارا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی ہوگا تم جواب بھی دے دیں گے اس کا. تو اگر آپ پہ بہتان تراشی ہو رہی ہے تو اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, آپ اس سے لڑتے نہیں ہیں. سائلنسنگ ڈسینٹ, سائلنسنگ کرٹیسزم, اٹ مینس کہ آپ ہار گئے. بالکل. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو اسی سے میں جا رہی ہوں کہ جو سائلنسنگ ڈسینٹ کے پی ٹی آئی والے ایک مارچ کر رہے ہیں, پلان کیا, اناؤنس کیا انہوں نے کہ جی مارچ ہوگا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, چلے گا وہ, چل پائے گا کیا؟ پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ مارچ ہوگا, پی ٹی آئی نے کہا احتجاج ہوگا. اور جو ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے کی طرح ہم جو ہے ایک بڑا شو نہیں کریں گے, ہم اس کا ایک مومنٹم بنائیں گے, ہم گلی گلی محلے محلے جائیں گے, فلاں کام کریں گے نا. لیکن یہ بڑے لیجیٹمیٹ سوالات ہیں کہ پی ٹی آئی کتنی تیار ہے احتجاج کرنے کے لیے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب احتجاج کیا تو اس میں بجائے اس کے کہ یہ اچیو کرتے ان کی مشکلات بڑھیں, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ان پہ بڑا بروٹل قسم کا کریک ڈاؤن ہوا, پنجاب میں اسپیشلی ہوا. پھر جو گولی چلی تھی نومبر میں 26 نومبر کو, وہ ایک مطلب ہے, اس میں کوئی آسمانی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ہے. تو ان کو اپنی ٹیکٹکس جو ہے سوچنی پڑیں گی. پھر یہ ایک سوال ہے کہ کیا پارٹی جو ہے جو آزاد قیادت ہے, میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آزاد قیادت ہے, قید قیادت ہے پی ٹی آئی کی نا, تو جو قید قیادت ہے عمران خان صاحب ہیں, ان کے ساتھ آزاد جو قیادت ہے ایک پیج پر ہے نہیں ہے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے, کیونکہ عمران خان کا جو ایکس پہ ٹویٹ پڑے اس میں انہوں نے کہا, جو پوسٹ ہے ان کی, اب ٹویٹ نہیں کہنا چاہیے, اب تو بدل گئی نا, بھاشا بدل گئی ایکس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ اس احتجاج کا بار نہیں اٹھا سکتے وہ چھوڑ کے چلے جائیں, جو عہدیدار. تو اتنی انہیں بھی خدشہ اس بات کا ہے. تو لیکن ایک ہے نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے کہ جب آپ ڈیموکریٹک رائٹس لوگوں کے کرٹیل کر دیں, اس میں کیا ہوگا کہ جو شریف لوگ ہوں گے جو بقول احتجاج کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے, سب لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کوئی گوریلا کمانڈرز تو نہیں ہیں, ہم آپ نے کبھی جلوس لے کے نکلا, آپ نے گولی چلا دی تو اگلی بار ہم نہیں آئیں گے, ڈر کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کی ہوگا کیا, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے چھوڑ دیں, مگر ان کی جو ریپلیس کریں گے وہ شدت پسند کریں گے. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ جب آپ مین اسٹریم قیادت کو آپ نیوٹرلائز کرتے ہو تو اس کی جگہ شدت پسندی آتی ہے. بات کر رہے تھے کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو کرنے نہیں دے رہے تو یوٹیوب آ گیا. اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ کے پی جو ہے آپ کا جل رہا ہے, کیونکہ وہاں پر ٹی ٹی پی جو ہے آپ کے مقابلے پر ہے, وہاں پر جو ہے تحریک پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم, وہ بھی ایک وائس آف ڈسینٹ ہے.
ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی جو ہے وہاں کی نمائندہ جماعت ہے, اگر آپ اس کو بھی وہ کر دیں گے تو آپ نے پورا ایک صوبے کے لوگوں کو جو ہے اپنے سے دور کر دیا آپ لوگوں نے نا. بلوچستان میں جو وہاں کی مین اسٹریم نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, نیشنل پارٹی ہو گئی مالک صاحب کی, مالک صاحب سے بات کریں, مالک از ویری پرو پی ایم ایل این, اتحادی ہیں وہ. ان کو شکایت ہے جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی الیکشن میں. سردار اختر مینگل سے بات کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جو لوگ وہاں پر پورا امن احتجاج کرتے ہیں آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو. اور صرف وہاں نہیں, یہ تو پورے پاکستان میں انہوں نے نیا ایک رواج بنا دیا. تو اگر آپ پرامن احتجاج کریں اس پہ یہ شرپسند گھساتے ہیں, اس پہ ہنگامہ رائی ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں جی ان کے شرپسند تھے اس پہ رائی. کیونکہ یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. بجلی کے خلاف ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ ہو رہا تھا کراچی میں, میں ادھر کھڑی تھی, میرے علاقے کا ہی تھا, تو ہم محلے والے کو 8-10 لوگ, فیملیز والے, بچے بھی اٹھائے ہوئے, تو کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر کھڑے ہوئے. اچانک تو میں نے یہ دیکھا, میں تھوڑی دور کھڑی تھی, میں آفس وہ بیپر دے رہی تھی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے کہ 36 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے اور ایک بچے کا انتقال بھی ہو گیا تھا, اس لیے اچانک میں نے دیکھا سڑک کے دوسری طرف سے کچھ 4-5 لڑکے آئے ٹائر اٹھاتے ہوئے, بھاگتے ہوئے, اور میں دیکھ رہی ہوں, میں بیپر دیکھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں یہ آئے, انہوں نے لا کے وہاں ٹائر رکھا اور اس کو جلا دیا اور وہ اسی طرح واپس بھاگ گئے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی, ان کا نہ لینا, یا اگلے جہاں اس محلے سے آئے جہاں لائٹ ہے, تو یہ کون لوگ تھے. تو اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا اسی طرح آج کل جو پرامن احتجاج ہوتا ہے, جو ہم نے کراچی میں بھی دیکھا, پریس کلب کے سامنے بھی, اب تو آپ کو پتا ہے نا, مارنا اور دھارنا, پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج اور ربر کی گولیاں. تو اس میں ہر احتجاج میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ جو ہماری انتظامیہ اور حکومت وہ کہتی جی شرپسند گھسائے بیچ میں, اور انہوں نے ہنگامہ کیا جس کے اوپر جواب میں پولیس کو یہ کرنا پڑا, لاٹھی چارج اور فائرنگ یا جو بھی ہے. تو وہی چیز جیسے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں دیکھیں, کہتے ہیں نا جلاؤ گراؤ کی کوئی بھی اس کو کنڈون نہیں کرتا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی نہیں کرتے. جب پی ٹی آئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نہیں سمجھتے وہ اوپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں زیادہ تر اس کے اندر, اور لو مڈل کلاس کے بھی ہیں اس میں بے شمار لوگ ہیں, تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کے اسٹرکچر کے اندر نا. تو وہ لوگ جو ہیں اس طرح کی انتہا پسندی کی طرف نہیں جائیں گے اگر آپ ان کو ایک ڈیموکریٹک, آپ جلسہ کرتے ہیں کریں, آپ جلوس کرتے ہیں کریں, اور اس کے جواب میں جناب پیپلز پارٹی بھی جلسہ جلوس کرے, اور اگر آپ میں وہ ہے نون لیگ بھی کرے, اور کہیں پہ فہم و تفہیم سے بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں. کیونکہ دنیا بھر میں مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کنٹرڈکشنز کو ریاستیں بڑھاتی نہیں بلکہ حل کرتی ہیں. ہماری واحد ریاست ہے کہ اس کے اندر کنٹرڈکشن تضادات بڑھ رہے ہیں اور بات چیت ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں بات چیت کرنا چاہیے. ابھی بھی میرے خیال میں ٹھیک ہے, انہوں نے احتجاج کا اعلان تو کیا ہے, ابھی تو شروع نہیں ہوا نا, تو ابھی بھی ایک ونڈو ہے جہاں پہ کر لیں. لیکن ایک یہ بالکل میں کہوں گا کہ ایک جائز سوال ہے, 2 باتیں, پھر اس کے بعد ہم اگلے اس پہ بڑھتے ہیں ایشو کے اوپر. نمبر 1 کہ پی ٹی آئی کتنا تیار ہے احتجاج کے لیے, وہ تو مجھے نہیں لگتا, اور جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آ رہا, ٹھیک ہے نا. کے پی نکل, پھر بڑا ہے کہ کیا پنجاب نکل پائے گا, پنجاب کو نکلنے کی اجازت ہوگی, دوسرا سوال ہے. اچھا عمران خان کے صاحبزادوں کی جو آنے کی بات ہو رہی ہے وہ اس بات کا ہے, میں نے کہا بھی علی محمد خان صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا, میں کہتی یہ تو فیلئر ہے آپ کی قیادت کا کہ ان کے بچوں کو اگر آنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو ہے نا کہ بھی موروثی سیاست کے خلاف تھی پی ٹی آئی, اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم لوگ تو خاندان کے لوگ نہیں آئیں گے, تو مجبوری ہے کیونکہ وہاں پر ایک کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لیڈرشپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سوچنا پڑے گا. پھر پی ٹی آئی جو ہے تنہا سولو وہ کر رہی ہے, فلائٹ کر رہی ہے, ایک براڈ بیس الائنس نہیں بنا پائے یہ لوگ کہ مولانا کو اپنے ساتھ ملا لیتے, فضل الرحمان صاحب کو, جماعت اسلامی کو ملا لیتے, کوئی اور نیشنلسٹ پارٹیز کو ملاتے, اور پھر آپ ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل آپ شروع کرتے جس میں پہلے بات چیت ہوتی, کانفرنس ہوتا, ہر کام جو پہلے. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان جیل میں ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا, اور ایک ان کی فرسٹریشن ہے کہ جب آپ سے اخبار لے لیا, آپ سے ٹی وی لے لیا, کتاب لے لی, تو پھر تو آپ کیا کریں گے, یہی کریں. اچھا مذاکرات سے ہم اگلے اس پہ موضوع پہ پڑھتے ہیں, وہ ہے ان کا بلاول بھٹو نے جو انڈیا کا ایک وہ ہے پلیٹ فارم دیوائر پہ کرن تھاپر کو, اس پہ بڑی وہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کیا کیا انہوں نے, اتنا اپولوجیٹک سٹانس کیوں تھا بلاول کا, اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو آپ اچھا میں تو سمجھتی ہوں ٹھیک ہے وہ تھا اپولوجیٹک, لیکن بلاول نے بہرحال بات تو پیس کی نا, بات تو یہ کی جو عام لوگ جو پاکستان کے انڈیا کے کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو تو آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کی راہ لینی چاہیے, تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے. اسی طرح میں سمجھ رہی ہوں کہ بلاول نے, لوگ تنقید کر رہے ہیں, میں I'm not a big fan of بلاول because of dynastic politics, but
مجھے لگتا ہے بات تو اس نے ٹھیک ہی کی کہ بھیا تو کیوں آپ بات کر رہے تھے, آپ کو اعتراض ہے اس پہ, کیا اعتراض؟ دیکھیں امن کی بات جو ہے نا اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا نا. وہ مجھے یاد ہے فیض احمد فیض جب گئے لینن امن انعام لینے کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی پوچھا بھائی اپنی تقریر انہوں نے کی اردو میں کی تھی نا کہ ام جو ہے دوشیزہ کا آنچل ہے, گندم کے لہلاتے ہوئے کھیت ہیں, شاعر کا قلم ہے, فنکار کا منہ قلم ہے. تو کوئی بھی جو ذی ہوش آدمی ہے وہ کہتے ہیں جنگ کی بات نہیں کرے گا, امن کی بات کرے گا. لیکن بعض اوقات جو ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ آپ کر رہے ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی امن کی بات کرنے والا ہے نہیں ہے انڈیا میں. سوچو صورتحال ہے بھارت میں کہ وہ لوگ مذاکرات برائے مذاکرات کے لیے بھی آپ سے تیار نہیں ہے. ابھی ان کا آپریشن سندور بقول ان کے جاری ہے, انہوں نے بھی آپ کے انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا ہے, انہوں نے ابھی آپ کے سویلین جگہوں پہ آبادی پہ بمباری کی ہے, انہوں نے ابھی آپ کی مساجد کو شہید کیا ہے. یہ تمام کام کیے ہیں نا بھارت نے. بھارت کیا پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں ملوث ہے یا نہیں ہے؟ ہے, بالکل ہے نا. اور ابھی جو ہم نے دیکھا کور کمانڈر کانفرنس ابھی بھی ہوئی ہے تو ہماری فوج کی طرف سے جو ایک بڑا واضح دو ٹوک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم ان کے پراکسیز کو ہم نمٹ لیں گے. اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی بہم نہیں ہے. ہمارے جو ہے سویلینز کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس وقت ہمیں ایک آرکسٹرا کی طرح بجنا چاہیے. اچھا میں آ رہا ہوں بلاول کی اس کے اوپر نا کہ میں کہوں while yes we all stand for peace, کیونکہ پاکستان دیکھیں جنگ پاکستان نے تو شروع نہیں کی تھی, بھارت نے شروع کی ہے نا. اب اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بھارت کا مین اسٹریم لیڈرشپ جو ہے کبھی آپ نے اس کو پاکستانی چینل پہ کسی پلیٹ فارم پہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ وہاں پر سب جو ماحول بنا ہوا ہے وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو بالکل نہیں, ڈر کے بھی ان میں نفرت بھی ہے. اب لائے بی جے پی کے بھائی بلاول جو ہے حکمراں اتحاد کا حصہ ہے نا, یہاں کے گئے نا تو وہاں کی حکمراں اتحاد کے کسی کو آدمی کو لے کر آیا. وہ ڈرتے بھی تو ہے نا صاحب کہ اگر کوئی آ جائے گا تو اس کو تو وہ واپس اپنے محلے تو نہیں جا سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دشمن جو ہے وہ آداب دشمنی سے واقف ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اعتراض کی بات ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ جانا, کیونکہ بلاول نے اگر کوئی بھی بات وہ بی بی سی پہ کرتے, الجزیرہ پہ کرتے تو یہ تھوڑی کہ بھارت کے عوام تک نہ پہنچتی, بھارت کے عوام تک پہنچتی. پھر بھارت آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4-4.5 ہفتے کے کچھ جگہوں پہ بلاول صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, امن کی بات کی ہے, پاکستان کا کیس اچھا ٹریٹ کیا ہے. مگر ان کا کچھ انہوں نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی ISI اور خدا آپ کا بھلا کرے رو جو ہے, خدا آپ کو بھلا کرے میں کہہ رہا ہوں, تو جو رو اور ISI مل کر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں. اب یہ ایک غیر سنجیدہ بیان ہے, یہ آپ کا میں کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ آپ کہیں کہ جی حضرت ابلیس اور حضرت جبرائیل مل کے دنیا کو سدھارنے کے مشن پہ نکلے. یہ تو وہی خواہش ہو گئی نا, ٹھیک ہے, غیر سنجیدہ بات ہے. اچھا پھر جبکہ ڈیفینیشن آف ٹیررزم از ڈفرنٹ. جس کو بھارت دہشت گردی کہتا ہے, کشمیر کی جنگ آزادی کو دہشت گردی ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, دہشت گردی تو بالکل ایک تو نیا ٹرم ہے. آکوپیشن فورسز کے خلاف اگر ان کو حق ہے کشمیریوں کے کہ پرامن جدوجہد کریں, ان کو حق حاصل اس بات کی کہ سیاسی جدوجہد کریں, اور وہ اگر بندوق اٹھا لیتے ہیں جیسے وانی نے اٹھائی تھی, مقبول بٹ بہت سارے لوگ ہیں نا وہاں پہ, تو ان کو پاکستان سے اجازت درکار نہیں ہے, اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں نا. انہوں نے وہاں پہ جو 370 آرٹیکل ریووک کیا, اس کے بعد تو ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہاں پہ نئی ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے. اب آپ جا کر وہاں پہ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں, کرن تھاپر آپ کے اوپر وہ سارے مکے برساتا ہوا رہے, آپ سامنے مسکرا رہے ہیں. وہ پہلا سوال جو نہیں, باتوں کا مسکرانا ضروری نہیں ہوتا. آپ کو چیتے کا جگر چاہیے, شاہی کا تجسس, آپ کو وہی تیور دکھانے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اگر وہ بات کریں تو وہ آ کر آپ پہ چڑھ رہا ہے, اس نے الزام سے شروع کر رہا ہے اور آپ وضاحت دے رہے ہیں. آپ وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جناب آپ نے سب سے پہلے, مطلب ہے کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں, اور اگر جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ فلاں سن میں 3 ڈیکیڈ سے وہاں پہ ایک لڑائی ہو رہی ہے, تو اصل وجہ یہ کہ آپ نے لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ڈینائی کیا ہوا ہے, جو پاکستان کا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف ڈکٹیٹر تھا. بھائی وہ جس کو آپ ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں, آپ جب وہ فوجی کو ہوا تھا 12 اگست 1999 کو, تو آپ کی والدہ نے ویلکم کیا تھا. آپ کی والدہ ان سے مل کر جو ہے واپس آئی تھی, دبئی میں بیٹھ کے ڈیل ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. آپ کے جو والد ہیں اس ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو, تو وہاں پہ مجھے یہ لگا
جو مجھے دکھ سے مطلب وہ ہمارے مستقبل کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں جنریشن نیکسٹ ہے نا وہ ہماری لیڈرشپ کی، تو ان کو اتنا اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہاں پر پاور، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کو. بھارت وضاحتیں دے، بھائی ہم ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. آپ نے مطلب بائیلیٹرل ایگریمنٹ کو ختم کیا شملہ کے، آپ نے کیا، آپ نے آبی جارحیت ہمارے خلاف کی، آپ نے یو این کی ریزولوشنز کو تباہ کیا 5 اگست 2019 کو، آپ نے کشمیریوں کا رائٹ ان سے لے لیا، اور آپ ہمیں جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو وہ آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے، آپ کے وہ تیور میں بات کریں، بولے بھائی تو مجھ میں غصہ کرے. کہ جو بلاول والی ٹیم گئی تھی نا ڈپلومیٹک مشن پہ جنگ کے بعد پوری دنیا میں نا پاکستان، وہ بڑی سکسیسفل رہی ہے. دنیا بھر میں جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا کمپیئر ٹو جو انڈیا کی ڈپلومیٹک ٹیم گئی تھی، اس کے مقابلے میں ہماری ٹیم نے کام بڑا اچھا کیا تھا. لوگوں ہمارے اس کو ریسیپشن بھی بہتر ملا. وہ دنیا کو یہ کنونس بھی کر پائے کہ بھائی جارحیت ہم نے شروع نہیں، حملہ ہم نے نہیں کیا تھا، اینڈ وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو اس حساب سے تو اس حد تک تو وہ کامیاب رہی. اب کرن تھاپر کو انٹرویو دینا چاہیے تھا یا نہیں، یا اچھا یہ نقطہ نظر ہے کی طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا جس طرح مشرف صاحب ایک میں وٹنس ہوں آگرہ میں جو مشرف صاحب نے وہاں پہ انڈین میڈیا کو ڈیل کیا تھا، انہوں نے چپ کرا دیا تھا اس کو، بڑا زبردست تھا وہ مطلب لوگوں کو یاد رہے گا. اور ان کی بیچارے وہاں کے لوگوں کی اتنی چہرے نکلے ہوئے تھے نا کہ جس طرح سے وہ مشرف صاحب نے اس پورے کیس کو پلیٹ کیا تھا. تو اچھا بات ہی کہ کیونکہ بات یہ ہوتی کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا کہ انسپائٹ آف کہ آپ مطلب بے شک آپ نے ڈیلیگیشن بھیجا، اچھا تھا برا تھا وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا تھا کہ ذرا سا کمزور ہے، اس میں اور اچھے لوگ ہو سکتے تھے پاکستان کے، ٹھیک ہے نا. مگر کیونکہ بھارت اتنا زیادہ غلط تھا تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. بات یہ تھی بھارت کی غلطی اتنی بڑی تھی، بھارت کی جہالت اتنی بڑی تھی، اس کا جنگی جنون اتنا بڑا تھا. وہ دو مطلب آپ نے یہ کیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ نے کہہ دیا کہ جی ان کے ہاتھ میں آپ نے 2 نیوکلیئر پاورز کا امن و جنگ کا تقدیر دے دی ہے اور دنیا کو نظر آ رہا ہے. آپ نے حماقت کی، آپ نے کہا کہ جی آپ نے پاکستان کو غزہ سمجھا، آپ نے سمجھا کہ غزہ کی طرف آ کے مار کے چلے جائیں گے، آپ نے سمجھا کہ جی ہم امریکن ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ طالبان ہیں، افغانستان ہے، حالانکہ وہاں پر بھی کچھ اور ہوا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح کارگل میں ہم نے کیا تھا وہی چیز ہم اس دفعہ بھی کر لیں گے، لیکن نہیں کارگل میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، کارگل میں پاکستان وڈرا کیا تھا اپنی مرضی سے. اس کا مزہ یہ تھا کارگل کے اندر جو انٹرنیشنل بارڈر تھا وہ کراس نہیں ہوا تھا اس طرح سے 2 نیوکلیئر. اس دفعہ تو انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے حملہ کیا، وچ از انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یہ ہر چیز بہت مشکل ہے ہضم کرنا. بات یہ ہوتی ہے منازع صاحبہ کہ آپ بعض اوقات میدان میں چیتی ہوئی چیز جو ہے میز پہ ہار جاتے ہیں اگر آپ کے لوگوں میں کنوکشن نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے وہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہے. وہ بھارت کا سائز دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہے، ان کی سافٹ پاور دیکھتے ہیں اور وہ فوراً مطلب ہے کہتے ہیں ہائے امن کر لیتے ہیں اور آئیے بات کر لیتے ہیں. بھارت اب سے کہتے ہیں مذاکرات برائے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر جو عمران خان نے پوزیشن لی تھی کہ جب تک آپ 5 اگست 2019 کے رول بیک نہیں کرتے اقدامات کو تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم تجارت نہیں کریں گے، ہم اپنے وہ ڈپلومیٹک ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کریں گے. کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ اب جاتے ہیں تو بھارت اپنی جیب میں 3 پتے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے 5 اگست 2019 کا جو ہے آپ نے اس کی ڈیڈ لائن کو ایکسیپٹ کر لیا. اب وہ آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے، وہ تو اور کچھ بات کر، وہ تو آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا. اب تو وہ تو آپ کہیں اور سے شروع کریں گے، آپ پری اس سے نہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے سسپینڈ کر دی وہ جو ہے نہیں انڈس واٹر ٹریٹی وہ بھی، اور آپ انہوں نے آپ کے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا تو آپ نے ان کی وہ اس نے ریڈ لائنز کو بڑھا دیا ہے. تو اگر آپ اسٹیٹس کو پہ نہیں جاتے آپ کو تو بھی مذاکرات کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کہیں جی کولڈ پیس، آپ ہماری طرف آئیں گے ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے اور ہم آپ سے بات بھی نہیں کر رہے. آپ بات کریں ہم سے مگر شرائط کے ساتھ اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے انکنڈیشنل تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اس میں بڑا اچھا وہ میرے پاس آئے تھے مسعود خان صاحب تشریف لائے تھے، پاکستان کے ون آف دا ٹاپ ڈپلومیٹس، ویری آرٹیکولیٹ پرسن. انہوں نے کہا جی بھارت جو ہے وہ جب ان پہ پریشر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے ہمارا، یہ بات کرتے ہیں نا. پھر جیسے ہم بائیلیٹرل پہ جاتے ہیں تو وہ یونیلیٹرل ہو جاتے ہیں اور پھر میز سے غائب کر دیتے ہیں. تو ہم نے 10 مرتبہ بھگتا ہے. ہمیں بائیلیٹرلزم نے کیا دیا ہے بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے؟ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں، آپ مطلب ہے
کبھی پاکستان کو کچھ نہیں ملا. تو آپ کو تو انٹرنیشنل فورمز پہ جانا چاہیے, آپ کو یو این میں جانا چاہیے. آپ کو بھارت نہ ہاکی ٹیم بھیجیں نہ کرکٹ ٹیم بھیجیں, آپ ان سے ڈیمانڈ کریں. ایک اور حماقت اگر کریں گے کہ جی ایشیا کپ کے لیے اپنی ہاکی ٹیم بھیجیں گے, جبکہ پورا ان کا جو وہ لوگ ہماری ٹیم کی سیفٹی جو ہے ایٹ رسک ہے, اور انہوں نے نیوٹرل وینیو مانگا تھا. آپ وکٹم ہیں بھائی, دہشت گردی وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کے ہم جو ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں نہیں بھیجیں گے. امریکہ نے بوائیکاٹ کیا تھا 1980 کا ماسکو اولمپک, ٹھیک ہے نا. 84 کا جو تھا وہ ماسکو نے سوویت یونین نے کیا تھا. تو بھائی دنیا میں بوائیکاٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, تو آپ بھی کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بھارت کے مسئلے پہ ہمیں کوئی بھی جو لچک کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ پاکستان سے دوستی نہیں کر رہا, اور آپ جو ہے پھر بھارت کی اس کو تسلیم کر رہے ہیں, ہیجمنی کو. مطلب ہے جو آپ نے میدان جنگ میں چیزیں جیتی ہیں آپ اس کو گفتگو سے اور سگنلنگ کر کے ہار جائیں گے آپ. جی ہاں, وہ تو دنیا نے دیکھا. خیال میں ہم نے بہت بات کر لی. ہاں, لمبا ہو گیا پروگرام. جی بہت شکریہ عامر صاحب, بڑا اچھا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ منزہ صاحبہ کہ آپ نے زبردست آپ نے گفتگو کی. اور ہم آئندہ کوشش یہ کریں گے کہ جو ہم وقت دیں 6:30 کا یا 6:15 کا, ہم اس کے وقت پہ شروع کر سکیں. اور جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں, ہاتھ پیر جوڑیں گے اپنی ٹیکنیکل ٹیم کے کہ بھائی آپ لوگ ذرا سا بیلٹ ٹائٹ کریں, اور مطلب ہے ہم وقت پہ بات شروع کر سکیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.